بڑی ظاہر ہے سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے. شہزاد میں آپ کی طرف آؤں گی فور اے چینج آن اے لائٹر نوٹ. میں آپ کا کامنٹ بھی لوں گی, لیکن آپ یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا. ہمیں پتہ چلا اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں جب ہم بیٹھے تو میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ نے تھوڑا پریشان ہو کہ کیا بات ہوئی, کیا سوال پوچھا آپ نے میر صاحب سے, یہ بھی بتائیے گا. بتاؤ بھائی مجھ سے پوچھے. اچھا حامدہ یہ ڈرا ہوا ہے شہزاد, آپ بتا دیں آپ فائر نہیں کر سکتے کسی کو. میں نے میر صاحب کو وہ پہلے کلپ بھیجا اور پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میر صاحب خیریت تو ہے, ایک ساتھ آپ نے 3 بندے فارغ کر دیے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو اس پہ میر صاحب نے پھر جو کہا وہ تو کیا بتائے اس کو. اور جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ میں مبشر میں جب بات یہ کرنا چاہتا تھا, میرے پاس اب یہ سروے ہے, پیو کا سروے 2016 کا ہے, 2016 24 سپٹمبر, یعنی کہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے نہ اس وقت پلوامہ ہوا نہ پہلگام ہوا. یہ سروے کہتا ہے کہ 73% آف پیپل ریسپونڈڈ appear to have uniformly negative view about Pakistan and around 55% of people had very unfavorable view about Pakistan. تو یہ 2000 کریں 73% لوگ پاکستان کے خلاف تھے ان کا ویو, اور بہت زیادہ جو خلاف تھے ان کا فیصد تھا 55%. تو آپ دیکھ لیں 2016 کے بعد مودی کو 2 ٹرم اور ملے ہیں وہاں پر. پلوامہ جیسا واقعہ ہوا, بات چیت کے دروازے ٹوٹل ان کی طرف سے بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دہشت گردی کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. اس کے بعد سے کوئی درجنوں بالی ووڈ فلمیں بن چکی ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ تو سیفلی کہا جا سکتا ہے نا کہ 2016 میں اگر 73% لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے, یا یہ فگر 73% ہی ہوگا یا اس سے زیادہ ہی ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد سے ان کے معاشرے میں ہمیں کوئی بہتری نظر آئی ہے, کوئی ایسے سگنل یا کوئی ایسی ہمیں ایویڈنس تو نہیں ملتا اس کا. شہزاد بہت وقت کی کمی ہے, آپ کوئکلی اپنی بات مکمل کیجئے گا. جی, ایک تو یہ کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب جو جھوٹی خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں, کیونکہ 2 دن اٹیک تو کیا نا انڈیا نے, ہمارے مختلف شہروں میں کیا, ڈرونز بھیجے, تو اس وقت وہ ایک حقیقت تھی, ہم نے بھی بتایا. لیکن کل ان کے جو میڈیا کوریج تھی اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید اب وہ کچھ ٹرافیز دکھانا چاہتے ہیں, اپنی جیت دکھانا چاہتے ہیں عوام کو, اور اس کے بعد یہ معاملہ شاید ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا. اور وہ بتا رہے تھے, جو چاہتے ہیں بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ہمارے طیارے گرائے تو ہم بھی یہ دکھائیں کہ ہم نے ان کا J-10C گرا دیا, JF-17 گرا دیا, F-16 گرا دیا, ان کا پائلٹ کیپچر کر لیا. تو 2019 اور 2025 میں جو ان کی ایئر فورس نے ساکھ ہوئی ہے اس کو شاید وہ بحال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ پیس CNN کا تھا اسٹوری, میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ریسنٹ ٹائمز کی جو ہے وہ سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی, کیونکہ 125 طیارے جو ہے وہ دونوں طرف اڑ رہے تھے, کسی طیارے نے ایک دوسرے کے ایئر سپیس کو کراس نہیں کیا. اور جو ڈاگ فائٹ تھی, عام طور پہ تو ڈاگ فائٹ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو پلینز ہیں وہ بہت کلوزلی ایک دوسرے سے بیٹل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب کیونکہ جو جہاز ٹیکنالوجی بہت امپروو ہو گئی ہے, تو یہ جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے یہ بیونڈ ویژول رینج ہوتی ہے, جہاں پہ آپ 100 میل سے زیادہ کا فاصلے پہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ان کو لاک کر کے. تو اسی کا ذکر کیا ہے CNN نے کہ اس وقت اس دن مطلب 7 اور 8 کی شب کو 1 گھنٹے تک 125 طیارے جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر کے آس پاس اپنی رینج میں تھے, اپنے حدود میں تھے. پاکستان بیسیکلی ذمہ دار کردار ادا کرتا ہے. ایک جملہ, جہاں تک پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے وہ بہت کامیابی ہے, لیکن وہاں پہ 80-90 انڈین جہاز تھے اور اس میں پاکستان کا کوئی جہاز نہ گرنا یہ بھی بڑی میرے خیال سے کامیابی ہے کہ وہ سیفلی واپس آئے ہیں ایئر بیسز پر. اور پاکستان کا کردار بڑا رسپانسبل رہا ہے, امن کا موقع اب بھی ہے, لیکن اب ول بھارت کو دکھانی ہوگی. اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تزیہ خانزادہ صاحب, شہزاد اقبال صاحب, ریما عمر صاحبہ, حامد میر صاحب اور بے نظیر شاہ صاحبہ. آپ سب کا بہت شکریہ. وار روم سے آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے. 7 بجے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے.